علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له واشهد ان سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات الى النور محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. ندیم صاحب آڈیو والا بٹن ہم نے ڈبل اوپر کیے, یہ نیچے جو ڈبل اوپر ہے اس کو نہیں, نیچے بلیک والے کو چیک کریں آپ. سورہ الکہف کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ یہ دجل و فریب کے علاج کے لیے بڑی اہم صورت ہے. ہمیں مادہ جتنے بھی دھوکے دے سکتا ہے, جتنے روپ دھار سکتا ہے, جتنے سروپ اختیار کر سکتا ہے, ان تمام کا ذکر اللہ پاک نے اس صورت میں کر دیا. بڑی جامع صورت. اس میں پہلی بات جہاں سے شروع ہے, جس کے نام پر اصحاب کہف کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا ہے, اس میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ آپ اکثریت کے سامنے یا اقتدار کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں, کوئی صورت نہیں بچتی. نہ قول سے آپ جو ہے وہ نہی عن المنکر کر سکتے ہیں, امر بالمعروف, نہ ہاتھ سے کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں اپنے آپ کو الگ کر لینا, جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِقَلْبِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ, یعنی بڑی جامع بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, تم میں سے جو شخص منکر کو دیکھے تو سب سے پہلے اپنے سٹیٹس کا جائزہ لے کہ اس کی اس وقت حیثیت کیا ہے, وہ اس کے بارے میں کیا کر سکتے. سب سے پہلے اس کا تعین بہت ضروری ہے. آپ اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتے ہیں, کسی اور کے بچے کو نہیں مار سکتے. یہ آپ کا سٹیٹس. اگرچہ کسی اور کا بچہ بھی وہی کر رہا جو آپ کا بچہ کر رہا ہے, لیکن آپ اپنے بچے کی داروگیر کر سکتے ہیں, کسی غیر کے بچے کی آپ ہاتھ سے نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے اپنی کیپیسٹی دیکھیں آپ. اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو فساد پھیل جائے گا. آپ دوسروں کی بیویوں پر تیزاب پھینکتے پھریں گے اور بچیوں پر, اور آپ جناب علی اسکول اڑانا شروع کر دیں گے, فساد پھیل جائے گا. کیپیسٹی دیکھیں آپ, اس لیے کہ آپ کا جو محاسبہ ہوگا حشر کے دن وہ آپ سے آپ کی کیپیسٹی کے مطابق ہوگا کہ آپ کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا. آپ نہیں کر سکتے تھے, پوچھا ہی نہیں جائے گا. عوام کے بارے میں حاکم سے پوچھا جائے گا, اس کے وزراء سے پوچھا جائے گا,
ہم سارے زمانے کا درد سینے میں بھر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہو جاتے ہیں، پھر فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں آؤٹ پٹ نظر نہیں آتی، نبیوں والا تحمل ہمارے اندر ہے نہیں ہے، اور پھر فساد پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے، یہ میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں، ہاتھ سے کر سکتا ہوں، آپ کا اپنا بچہ ہے، آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں اسے۔ کسی غیر کا بچہ ہے تو آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، بیٹا یہ اچھی بات نہیں، ایسے نہیں کرتے بیٹا، اچھے بچے ایسے نہیں کرتے، بس یہاں آپ کی ختم ہو گئی ہے وسعت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ فإن لم يستطع، اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ، فبقلبہ، تو آپ اسے دل سے برا جانیں، کم از کم اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر جب آپ دل سے برا جانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے دل کو لاک کر لیا ہے، وہ برائی اب آپ میں نہیں آئے گی۔ دوسرا اس سے بچے نہ بچے، کم از کم آپ بچ گئے۔ یہ نہیں کہ بھئی ایک برائی ہو رہی ہے اور ہم اسے روک نہیں سکتے، ہم اسے منع نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی قبول کر لیں، کا نہیں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ تو اصحاب کہف نے آخری درجہ اختیار کیا، انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، ان کا یہ قوم تو باز آنے والی نہیں، لہذا وہ ایک غار کی طرف منتقل ہو گئے، اور پھر وہ سارا سلسلہ۔ تو یہ کیپیسٹی سمجھائی گئی ہے کہ ہم نے اگر ریٹریٹ کرنا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہے، اور اگر اقدام کرنا ہے تو اس کی حدود کیا ہے۔ اپنی حدود کے اندر ہم سے پوچھا جائے گا، ہم کڑ کڑ کے دیکھ دے کہ جی فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں ایسے کر رہا ہے، آپ فلاں کے مامے نہیں لگتے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ علیکم انفسکم، اپنی کیپیسٹی میں دیکھو کہ کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، اسی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تمہاری جان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی طرف توجہ کریں۔ یہ پہلا موضوع ہے سورت کا، اور یہ اس لیے بڑا اہم ہے کہ یہ جو فساد ہے یہ قتل کی ماں ہے، یہ قتال کی ماں ہے، کہ پھر اس کے اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، اور آج کل تو ملکوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اپنی کیپیسٹی کو یاد رکھیں، اور اللہ پاک ان کو اولیاء اللہ بنا دیا ان کو، حالانکہ انہیں آخری درجہ اختیار، یہ نہیں کہ اگر روکنے میں ہم مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے 5 10 20 بندے مار کے۔ اصحاب کہف نے یہ نہیں کیا، انہوں نے اپنا تھیلا اٹھایا اور چلے گئے، اللہ خیر سلام۔ یہ آخری درجہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا، لیکن اللہ پاک نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک وقت آ سکتا ہے کہ تم میں سے وہ بندہ جو اپنی بکریاں لے کر کسی جنگل میں چلا جائے اور ان کو چرائے اور ان کا دودھ پی کے گزارا کرے، وہ اس زمین پر سب سے بہترین آدمی ہو۔ اگر معاشرے میں گزارا نہیں ہو سکتا تو فساد مت مچاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا لگایا ہوا باغ ہے، وہ موجود ہے اور اس کی مرضی سے چل رہا ہے، وہ نمٹ لے گا۔ تم اپنی کیپیسٹی کا کام کرو، اس سے زیادہ بوجھ مت اٹھاؤ۔ پھر اگلی بات علم غیب کی آگے، کہ مادی طور پر آپ کتنے بھی مکمل ہوں، آپ یہ مت کہیں کہ میں یہ کل کروں گا۔ آپ 100% آپ کا ارادہ ہو کرنے کا، لیکن آپ کبھی بھی مادے کو سامنے رکھ کر 100% یقین دہانی کسی کو مت کریں، اس لیے کہ یہ سارے حالات، یہ مادہ، یہ سب کچھ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ یہ مادے پر توکل کی انتہا ہے کہ آپ کسی کام کو بغیر انشاءاللہ کے کہیں، اور توکل ہی اصل میں شرک ہے۔ یہ اس کے بعد فوراً پھر آگے اللہ پاک نے 2 رکوع بیان کی ہیں جس میں اس کی حقیقت واضح کی ہے، اس لیے کہ توکل ہم نے کرنا ہے اللہ پر، اسباب کو، مادے کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اس کی ممانعت نہیں، دبا کے استعمال کریں، آپ کے لیے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی، تمہارے لیے۔ لیکن ایمان کی اگلی شرط توکل ہے، وہ نہیں ہے تو ایمان نہیں۔
لیکن نا بچے کو بھی جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت جو ہے وہ اپنے پھر اثرات رکھتی ہے، اگر ہو تو اثرات رکھتی ہے. جیسے بجلی ہے، یہ کیفیت ہے. بچے سے بھی پوچھیں گے بیٹا دیکھو لائٹ ہے کہ نہیں، تو فوراً پنکھے کی طرف دیکھے گا یا بٹن اس کا چلا کے دیکھے گا یا لائٹوں کی طرف دیکھے گا اور وہیں سے فتویٰ لگا دے گا کہ نہیں ہے. بٹن دیکھے گا آن ہے، لائٹ نہیں جل رہی ہے، وہ کہہ دے گا نہیں. اسے پتا ہے کہ اگر بجلی ہوگی تو ان لائٹوں کو جلنا چاہیے. یہ بچے کو بھی پتا ہے. اگر ایمان ہے تو توکل ہونا چاہیے. اگر توکل مادے پر ہے تو ایمان بھی مادے پر ہے. اگر ایمان اللہ پر ہے تو توکل بھی. اور لہذا دیکھیں یہ جوڑے کی شکل میں آیا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ کریں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ. ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر. تمہارے وجود کے دو ہی خالق ہیں نا. زمین میں تم ان سے تخلیق ہوتے ہو، فیصلہ اس کا کیا ہوا. دونوں کا. ان اشکر لی ولوالدیک، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ان میں سے کسی ایک کا بھی آپ نہیں کریں گے، دوسرا قبول نہیں کیا جائے گا. ہم جب روز اللہ سے عہد کر کے سوتے ہیں، آخر میں قنوت پڑھتے ہیں ہم وطروں میں، تو کیا کہتے ہیں؟ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم تجھ پر توکل کرتے. آپ سورہ تبارک جو کہا جی مرتے ہوئے سوتے ہوئے جو ہے وہ آپ پڑھ کے سوئیں، اس میں کیا ہے؟ ہمیں ترجمے سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اس میں یہی ہے آمنا بھی، ہم اس پر رحمان پر ایمان لائے ہیں. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، ہم رحمان پر ایمان لائے ہیں اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں. کوئی معمولی چیز نہیں توکل کرنا. 100% بھی اسباب ہوں، 110% ہوں، شیطان کہے کہ اب تو یہ کام ناممکن ہے کہ نہ ہو، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. آپ کے دل میں ایک شک ضرور رہنا چاہیے کہ میرا رب چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی اسباب بن جائے. پیسے آپ کی جیب میں، نمک لینے جانا معمولی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو کہ یہ نمک جو تم لینے جا رہے ہو، جو تمہارا ارادہ ہے، یہ نمک تمہارے گھر میں آ جائے. سڑک کراس کرتے ہو گاڑی کے نیچے آ سکتے ہو. اسباب اپنی جگہ پر ہیں. دو آدمیوں کا ذکر کیا اللہ پاک نے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، یعنی اس توکل کی مثال. جب حضور سے پوچھا انہوں نے کہ یہ چیزیں، روح کیا چیز ہوتی ہے اور فلاں فلاں اسباب کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ میں کل تمہیں بتا دوں گا. اصحاب کہف کے بارے میں انہوں نے پوچھا، 3 سوال کیے تھے، کہ میں تمہیں کل بتا دوں. اب حضور نے، اللہ پاک بھی جانتا ہے کہ اللہ کے توکل پر کہا ہے نا، کل بتا دوں گا کہ وہی آتی ہے میرے اوپر. اللہ سوال سنتا ہے، اس کا جواب بھیج دیتا ہے اللہ پاک کہ میرے رسول سے سوال ہوا ہے، اور چونکہ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کہتے ہیں آسمان سے ہمیں وحی آتی ہے، تو یہ سوال ہے اپنے خدا سے ہمیں جواب لے کر دیجئے کہ یہ کیسے کیسے ہوا. آپ نے کہہ دیا کہ اچھا کل تم آ جانا. لیکن جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اس کی غلطی اتنی بڑی ہوتی ہے. اللہ پاک کو پتا تھا کہ امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے. آپ دیکھیں اللہ پاک کو تو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بھی ڈرتا ہے کہ میں کرنا چاہوں گا تو کوئی اور خدا ہے جو روک دے گا. اللہ کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ؟ اصل میں شک کا صیغہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی طلاق دے بیوی کو ساتھ انشاءاللہ کہہ دے تو طلاق نہیں ہوتی. یہ شک کا صیغہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو مشروط. اللہ پاک فرماتا ہے لا تدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ. دیکھیں آپ، یہ تعلیم ہے، اللہ کہہ کر سکھا رہا ہے انشاءاللہ کہنا، کہ جس کو ضرورت نہیں وہ بھی کہہ رہا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک یہی سکھا رہا ہے کہ ایسے نہیں، آپ نہیں تو ان کا ایمان بنانا ہے میرے اوپر. آپ جبرائیل پر بھی توکل مت کریں، آپ منہ سے کہیں. وَلَا تَقُولَنَّ، اچھا وہ وہی روک گئے، کل بتا دیجئے.
اب ان کو چڑ مل گئی، وہ روز آتے اور کہتے جی آپ کی کل کتنی لمبی ہے، کل نہیں آئی ابھی تک۔ پھر جب وہی شروع ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی چیز کے بارے میں آپ مت کہا کریں کہ میں کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ تو یہ توکل کہ جو بھی کہنا ہے اس میں کہنا ہے کہ انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا، چونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اسباب اس کے ہاتھ میں، حالات اس کے ہاتھ میں، ہو سکتا ہے کہ میرا وعدہ اپنی جگہ میں ہی نہ رہوں، جن اسباب کی بنیاد پر کر رہا ہو وہی نہ رہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر مثال دی، دو دوست ہیں، ان میں سے ایک کو جو ہے وہ 2 باغ دیے اللہ پاک، انگوروں کا اور کھجوروں کا۔ جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، انگور کے درخت لگے ہیں، کھجوروں کی باڑ لگی ہوئی ہے تاکہ اگر ہوا چلے تو وہ ریت کو روک لیں، وہ باڑ کے طور پر استعمال کیے گئے۔ اور ان دونوں کے درمیان میں فجرناہما بینہما، وہ اس کے درمیان نہر، اچھا وہ اپنا پھل بھی دے رہے ہیں، آتت کلہ، وہ پھل بھی دے رہے ہیں، پانی بھی موجود ہے، باہر سے پانی نہیں لانا، طوفان آئے گا تو باڑ موجود ہے، پہنچنے نہیں دے گی ریت کو، اسباب مکمل۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، وہ اپنا پھل دے رہے تھے مکمل۔ اب اس کو خمار چڑھ گیا، قال لصاحبہ وہو یحاورہ، ایزی ہو کے اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا، یحاورہ نارمل جو روٹین کی بات، جیسے لوگ کہتے ہیں جی ڈیرے پہ بحث چھڑ گئی، اس طرح بات چل پڑی۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، نے کہا یار میرا مال بھی تجھ سے زیادہ ہے، دیکھ سر، وہ دوسرے غریب کو کہہ رہا ہے، مال بھی زیادہ ہے، بندے بھی زیادہ ہے، جس کے پھل زیادہ ہوتا ہے اس کے پھر توڑنے والے مزدور بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ تباہ ہوگا، اور جب میں دوبارہ اٹھوں، دیکھیں اللہ پر ایمان ہے تو دوبارہ اٹھنے کی بات کر رہے ہیں نا، اگر میں دوبارہ اٹھا تو اللہ پاک مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا، اگر میرے اندر کوئی خوبی دیکھ کے ہی تو دے رہا ہے۔ حالانکہ دنیا کا جو سامان ہے یہ امتحان ہے، یہ فائنل نہیں ہے کہ ہم اس قابل ہیں، کچھ کو فقیر بنا دیتا ہے، کچھ کو امیر بنا دیتا ہے، امیروں کا امتحان ہے، فقیروں کے صبر کا امتحان ہے، ان کے شکر کا امتحان ہے، دو ہی ہیں، یا دینے والوں میں ہوگے یا لینے والوں میں ہوگے، دیتے رہو گے اللہ لینے والوں میں کبھی نہیں کرے گا۔ تو اس نے اسے کہا کہ یہ لن تبید ھذہ ابدا، یہ کبھی بھی بعد یبید مٹ جانا، اسی سے بدو بنا ہے، اسی سے بدون بنا ہے، صحرا جہاں کوئی سبزہ نہیں ہوتا، اسی سے بدو بنا ہے۔ اب اس نے جو غریب تھا اس نے کہا کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا لکن اللہ ربی۔ اب انہوں نے کہا کہ حالانکہ وہ غریب ہے، اسے گلا ہونا چاہیے تھا نا، انہوں نے کہا گرچہ مجھے اللہ نے غریب بنایا لیکن میرا رب وہی ہے، کچھ دیکھ کر اس نے مجھے تم سے کم دیا ہوگا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ تجھے تو چاہیے تھا کہ جب اپنے باغ میں تو گھسا اور تو نے دیکھا اس کا بہار دیکھی اس کی، تو کہتا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میری طاقت سے نہیں ہوا، میری قوت سے نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے میرے اوپر۔ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا جب تم نے یہ دیکھا کہ میں تم سے کم تر۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تمہارا یہ سارا برباد کر دے، یعنی اس نے امکانات بتایا نا، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ پاک کسی پر جب ہاتھ ڈالتا ہے تو تمہاری پلاننگ کے مطابق کام کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، اس کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے۔
اور جس طرح اب وہ جو بھی عمارت بنتی ہے اس میں وہ گیس اس کے اندر ہی رکھ دیتے ہیں نا، اسی طرح اللہ پاک جس کو بناتا ہے، چونکہ امتحان ہے نا، یہ عارضی ہے سارا کچھ، انہی اسباب میں جو سے نظر آ رہا ہے کہ اس کو پھیلا رہے ہیں اور اس کا اساس ہے اور اس کا سرمایہ ہے اور ان کی وجہ، انہی میں ڈائنامٹ رکھ دیتا اللہ پاک۔ ملک امیر محمد خان بیٹوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے نا، بیٹے کیا تمہارے، بھٹو صاحب جس کو لے کر آئے تھے، میاں صاحب جس کو لے کر آئے تھے، خود ڈائنامٹ رکھتی، کسی سے پھر گلہ نہیں بنا کر سکتا، بھئی یہ آپ کا اپنا ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ نہ باہر سے کوئی طوفان آیا، نہ اس کا پانی خشک ہوا، نہ کوئی ہوا چلی، اس نے خوب محنت کی، اللہ پاک نے ٹائم دیا کہ ٹھیک ہے تم کھاد بھی ڈالو، فلاں بھی کرو، ٹائم بھی دو، سارا جب وہ کر چکا، کوئی ایسا وائرس لگا اس کو کہ وہ سارے انگور بھی لٹک گئے، سڑ گئے، ساری بیلیں لٹک کر رہ گئی، اور جب وہ گھسا اپنے باغ کے اندر تو اس کی حالت اس نے دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، یہ افسوس کی کیفیت ہوتی، وہ اپنے ہاتھ پلٹنے لگا، ملنے لگا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تھا۔ یہاں کون ہے شریک؟ مادہ، اسباب۔ تو دوسری چیز یہ ہوگی کہ اسباب کی بنیاد پر پہلی چیز یہ ہوگی کہ دین کا جتنا بھی درد آپ کے اندر ہے، اپنی وسعت سے باہر نہیں جانا، آپ فساد پھیل جائے گا، اپنی وسعت دیکھنی ہے، آپ اس کے اندر ریئیکٹ کرنا ہے، اور آخری ریئیکشن یہ ہے کہ آپ الگ ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ اسباب پہ توکل نہیں کرنا، جب اسباب پہ توکل ہو جاتا بندہ باغی ہو جاتا ہے، اسباب پہ نظر دوڑاتا ہے نا، پھر باغی ہو جاتا ہے کہ سب کچھ تو میرے ہاتھ میں ہے، میں کسی کا محتاج ہی نہیں، سیلف سفیشینٹ ہوں۔ قارون سے کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا، قال انما اوتیت علی علم عندی، میں نے اپنی ٹیکنیک سے کمایا پیسہ، بھائی اللہ کو کیسی زکات دوں، اللہ کا حصہ کیوں نکالوں، میں نے جگاڑ لگایا جو بھی لگایا ہے، اور پھر وہ سب کچھ ڈوب گیا اس کا۔ یہاں بھی یہی بیان کیا کہ اسباب پر توکل نہیں کرنا، یہ اسباب باغی کرتے ہیں، یہ دجل ہیں، یہ فریب ہیں، یہ سراب ہیں، کبھی ان کی بنیاد پر تکبر نہیں کرنا، تمہارا اس میں کچھ نہیں ہے، امتحان کے لیے دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، جب میں بندوں سے امتحان لیتا ہوں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب کبھی اس کو اس کا رب ابتلا میں ڈالتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اسے عزت بھی دے دیتا ہے، سوشل سٹیٹس اس کا، وَنَعَمَ، اور نعمتیں بھی بھر دیتا اس کو، کہ اب میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک دے نا، بندہ کہتا ہے جی میرے پاس ہو تو میں یہ بھی کر دوں، میرے پاس ہو تو میں اور جب ملتا ہے پھر دیکھنے والا، اللہ کہتا ہے ٹھیک بھائی دو، فرشتوں کو کہتا ہے مٹی کو ہاتھ لگائے سونا بنا دو، پھر دیکھو۔ وہ غریب جو نیت کرتا رہتا ہے، ملتا نہیں، اس کا اجر لکھ لیا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ غریبی کا جو غریبی اہم ہے، امیری اہم، اس میں لکھا کہ بھائی اگر آپ اس کے حق ادا کر دیں تو دونوں ہی اہم ہیں۔ کہا کہ امیر جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے تو پھر پتہ نہیں اس کو پورا کرے یا نہ کرے، وقت پر کوئی لالچ آ جائے اور رک جائے، جبکہ غریب جب ارادہ کرتا ہے تو اسی وقت لکھ لیا جاتا ہے کہ اس کو اتنا اجر دے دو، اس کی نیت ٹھیک ہے، اسباب نہیں ہے، لکھ لو اس نے اتنا دیا۔ اور امیر کے پاس اسباب ہوتے ہیں، ارادہ اتنے دینے کا کرتا ہے، لیکن پھر ہر گھنٹے اس میں سے کوئی 200-400 کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، نہیں یار اتنے سے بھی کام چل جائے گا، پیک پہ ہوتا ہے پھر ڈاؤن۔ اس طرح کہا گیا کہ وہ دیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے
اکرمنی، مجھے کرامت، میرے رب نے، یہ نہیں کہتا فلاں بابے نے، فلاں دیوی دیوتا نے، رب کا کہہ رہا ہے. اور اللہ اسی کنسپٹ کی نفی کرنا چاہتا ہے کوٹ کر کے کہ جی اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا. کہا یہ کرم نہیں ہے، یہ امتحان ہے، کرم تو نے کمانا ہے اس میں سے. ہمیں لگی وہ تیل کے ٹینکر کے اندر 40,000 گیلن بھرا ہوا ہو ڈیزل. اب دیکھتے ہیں نا بڑے ٹینکر جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے جب پیٹرول اور ڈیزل کی لمبے لمبے، اس کی اگر اپنی ٹینکی میں چند گیلن نہیں ہے، 2-4 گیلن بھی نہیں ہے، تو اوپر 40,000 جو بھرے ہوئے نا ان کا فائدہ کوئی نہیں، گاڑی نہیں چلے گی. یہ عزت جسے تو سمجھ رہا ہے نا، یہ عزت نہیں ہے، یہ تجھے اسباب دیے گئے ہیں کہ ان میں سے عزت کما لو. حشر کے لیے عزت اور ذلت کا وہ دن ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی نا، اس کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا. خافضۃ رافعہ، گرا دینے والی، اٹھا دینے والی، گرا دینے. جو بڑے بڑے یہاں حکمران ہوں گے، بڑے بڑے پیسے والے ہوں گے، بڑے بڑے خاندان ہوں گے، مٹی بنے ہوئے ہوں گے. اور جو یہاں جوتے چٹکا رہے ہوں گے، جن کے لیے کوئی دروازہ نہ کھولے، جن کی سفارش نہ مانے، وہ وہاں نور کے تاج پہن کر بیٹھے ہوں گے. یہ ہے وہ بندہ گزرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہوتی تھی وہ ایکسپوئر تھراپی ہوتی تھی، سامنے رکھ، لرننگ بائی ڈوئنگ. آپ نے فرمایا یہ جو بندہ گزرا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ اللہ کے رسول بڑا پیسے والا بندہ ہے، اس کی بڑی عزت ہے، یہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً کھول دیا، پتہ چلنا کون ہے جھٹ کھول دیا جائے، اور کسی کے یہاں رشتے کا پیغام بھیجے فوراً قبول کر لیا جائے، اور کسی کی ضمانت دے فوراً قبول کر لیجیے. اللہ کے رسول سے چپ کر گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ گزرا، وضو کر کے آیا تھا، وہ جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ انہوں نے کہا حضور ایویں ہی ہے، دروازہ بجائے تو کوئی نہ کھولے، پتہ کون ہے باہر، کہ یار پیسے ہی مانگنے ہوں گے اس کو، بولو کوئی نہیں. دروازہ کھٹکھٹائے کوئی نہ کھولے، رشتے کا پیغام بھیجے کوئی نہ مانے، ضمانت دے کوئی قبول نہ کرے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ جو بندہ تم نے پہلے بتایا تھا نا، ان جیسوں سے اگر زمین بھی بھر جائے نا، اللہ پاک کو یہ ایک بندہ زیادہ محبوب ہے ان سب سے. یہ پیمانہ ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي، میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، ابتلا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ. پھر جب اس کا دوسری طرح امتحان لینا شروع کرتا ہے اللہ پاک. لوگ تو کہتے ہیں نا کسی نے کاروبار بند کر دیا، جی بندش کر دی ہے کسی نے. میں کہتا ہوں پھر جس نے بندش کر دیا اس کو خدا بنا لو. وہ تیرا رب ہار جو گیا ہے، اس نے لکھا ہوا تھا رزق، دوسرے نے بند کر دیا، تو جس نے بند کیا ہے پھر اس کو خدا مانو. پھر اس کا لکھا ہوا اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تو جو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. لاکھ تعویذ کر لیں آپ، لاکھ بندشیں جا کے کھلوا لیں آپ، بندش بھی وہیں سے ہوتی ہے. القابض الباسط اللہ کے ناموں میں سے نام ہے. قابض روک لینے والا، باسط کھول دینے والا. ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی خدا ہے، کوئی بندش نہیں کر سکتا. ایمان ضائع کرتے ہیں ہم لوگ. یہ آزمائش ہوتی ہے. یا ہمارے اپنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی سود وود لیا ہوا ہوتا ہے، اس کا اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کا بٹھا بٹھا دیتا ہے، مٹھ مار دیتا ہے. ملک ڈوب جاتے ہیں، ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں. بندے تو بندے ہیں.
اب اللہ کہتا ہے اس کا دوسری طرح امتحان لیتے ہیں. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، پھر جب اسے دوسرے امتحان میں ڈالتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس کا رزق ریگولیٹ کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے اس کا. آج اس کو 2 کلو آٹا چاہیے، بس 2 کلو آٹا دے گا، 2.5 کلو نہیں ہوگا. پہلے بوریاں بھری ہوتی تھی، گودام تھے بڑے بڑے، اس کے بہت بڑا سپلائر تھا، کراچی سے پنڈی تک جاتا تھا. پھر گھر کا بھی فرمایا قادرہ، اندازہ کرتا ہے کہ اتنا آٹا چاہیے، اتنا ہی جانا ہے اس گھر میں. فَيَقُولُ رَبِّي، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ ربی اہانن، اہانت آپ نے اردو میں اہانت کہتے ہیں توہین کرنا کسی کی، ذلیل کرنا کسی کو. ربی اہانن، پہلے ربی اکرمنی، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، یہاں کہتا ہے ربی اہانن، اللہ نے مجھے ذلیل کر دی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، وہ عزت نہیں تھی، یہ ذلت نہیں تھی، وہ بھی ابتلا تھی، یہ بھی ابتلا. وہ یہ تھا کہ تجھے اتنا دے دیا، دوسروں کا تیرے میں رکھ دیا، تو دیتا یا نہیں دیتا. اور یہ اس لیے ابتلا ہے کہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا، اب تیرے دل میں تمنا ہوگی. بچے تقاضا کر دیں گے کہ وہ ہمیں بھی یہ چیز چاہیے. بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، وہ تو نہیں دیکھتے باپ کی کیپیسٹی کیا ہے، وہ تقاضا کر دیتے ہیں. اپنے دل پہ بندہ پتھر رکھ لیتا ہے. جن کی اولاد ہے ان کو پتا کہ ہاتھ، اولاد کا اٹھا ہوا ہاتھ جو ہے وہ لوٹایا نہیں جاتا. مائیں خودکشی کر لیتی ہیں جب غریب ہوتی ہیں، شوہر نہیں ہے، سلائی کر کے کپڑے جو ہے وہ بچے کی عید کا، اور بچے دوسرے بچوں کو جب دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری ہم آگے، وہ آگے ضد کرتے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں بھی نہیں یہ کپڑے چاہیے، یہی جوتے ہمیں بھی چاہیے. اور ماں اس اذیت میں خودکشی کر لیتی. ایسی اذیت ہوتی ہے جب غریب ہے اور اولاد مطالبے کر رہی ہے. خاص کر کے جو امیر ہوتے ہیں پہلے، ان کے بچوں کی جس طرح براٹ اپ ہوتی ہے، اچانک حالات تبدیل ہو جائیں تو بچوں کا تو وہی مزاج بنا ہوا ہوتا ہے نا. بڑے اذیت کے دن ہوتے ہیں، بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے امتحان کی ان کے لیے. تو کہتا ہے اللہ نے ذلیل کر دیا. کہ نہیں، وہ بھی امتحان تھا، یہ بھی امتحان ہے. ربی اکرمنی، ربی اہانن، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، وہ کرامت نہیں تھی، یہ اہانت نہیں ہے. بل لا تکرمون الیتیم، وہ جب تمہارے پاس پیسے تھے تم نے یتیموں کی کرامت نہیں، اکرام نہیں کیا، ان کا خیال نہیں کیا، ادھر بھی فیل ہو گئے. اب ادھر آیا ہے، اس کو ذلت سمجھتے ہو؟ ذلت نہیں ہے، امتحان. اب صبر کرو، جھیلو. اب اندازہ کرو کہ جب غریب تمہارے پاس آتا تھا تو وہ کیا کیفیت لے کر آتا تھا، اور جب تم ڈھیر لگا کے اپنے یہاں انکار کر دیتے تھے تو خدا کے بارے میں اس کے دل میں کیسا گلہ آتا تھا کہ اللہ دیا بھی ہے تو کس کو دیا جس کو دینا ہی نہیں آتا. ایک بھائی کو پیسے دیے جائیں کہ دوسرے کو دے دینا اور وہ کھا جائے تو وہ ماں کو کہتا ہے کہ کس کو پیسے دے کے گئی تھی، آپ کو پتا تو تھا کہ وہ کھا جاتا ہے، میں نہیں دیتا. وہ بندہ بھی کہتا ہے اللہ کس کو دیا تو نے، تو جانتا ہے نا یہ نہیں دیتا ہمیں. اس لیے کہا آت ذل قربا حقہ، یعنی کہ مہربانی کرو ان پر. کہا نہیں، حق ہے ان کا تیرے اس میں، یہ تیرا نہیں تھا، تیرا امتحان ہے، ان کا میں نے تیرے میں رکھ دیا، ان کا میں نے تیرے میں رکھا تھا، اب تو ان کا حق کھا رہا ہے. وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، مسکینوں کا بھی حق ہے، ابن السبیل. اور تقوی کی انتہا یہ ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، تجھ سے پوچھتے نا کیا خرچ کریں، تو ان سے کہو کہ جو بچ جاتا ہے وہ خرچ کر دو، تمہارا نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے، فرماتے جو تیرے گھر میں سالن بچ گیا نا وہ تیرا نہیں تھا، کسی اور کا تھا، ڈھونڈ اور دے اسے. پتہ کر اڑوس پڑوس میں کس کے گھر میں سالن نہیں ہے، پہنچا اس کو. ہمارے یہاں جب غربت ہوتی تھی دیہات میں تو شام کے بعد آپ کو پتا رکابیوں کی جو ہے وہ ادلا بدلی چل پڑتی تھی. پھر وہ اپنا ساگ کسی کے گھر میں دیا، اس کی دال لی، اپنی دال دی، اس کا ساگ لیا، یہ پھر رشتہ داروں میں جاؤ فلاں کے گھر سے لے آؤ، تو وہ چل پڑتی تھی رکابیاں. پھر اس میں برکت ہوتی ہے، بیماریاں نہیں ہوتی تھی، بندے چڑ چڑ کے مرتے تھے یار، دورے ہو جاتے تھے، مرتے نہیں تھے.
کبھی کبھار سنتے تھے لوگ، چوہرے کی طرح ہو جاتے تھے، مرتے نہیں تھے. اور ٹٹا کٹا جناب علی 20 سال کا 22 سال کا جوان جاتے جاتے پھڑ پکڑ گرتا اور مر جاتا فٹ پاتھ پر. کیا ہو گیا ہمیں؟ اچھا بھلا سرخ و سفید آدمی بس میں بیٹھا سیٹ پر مر گیا، شیول پہ بیٹھا ہوا شیول پہ مر گیا. کچھ مسائل ہیں، کہیں ہم دوسروں کا حصہ تو نہیں کھا جاتے، کسی غریب کی کسی فقیر کی کوئی فکر کی. یہ ہے مادے کا امتحان کہ اسے اپنا مت سمجھو، اسے مہمان سمجھو. یہ پھر آگے چلا جائے گا. آپ دیکھیں نا ذہب، عربی میں آپ کو پتا نا ذہب یذہب ہوتا ہے جانا، سونے کا نام ہی ذہب رکھا گیا ہے. یہ گھر میں کھڑا نہیں ہوتا ہی، ذہب آیا اور گیا، اس کے جانے سے پہلے بنا لو آخرت کا. اور اگر اس کا حق نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی، تو پھر اس کی مور بنے گی. جتنا سونا زیادہ ہوگا اتنی بڑی مور بنے گی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا. تکوی کوی الملابس آپ نے دیکھا نا، استری کرنے والے کوی، یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ پھر ان کو اس سونے سے استری بنائی جائے گی. تکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. چہرے پہ ناگواری آ گئی، غریب آ گیا، چہرے پہ ناگواری آئی، پشت موڑ لی، پہلے پہلو موڑا پھر پشت موڑ لی. دیکھیں وہ ٹرن کیا نا اس نے، تینوں چیزیں اللہ پاک نے اس میں کوٹ کر. الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیتے وہ لوگ. اس دن پھر یوم تکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کا چہرہ جس پر چھلوٹیں آئی تھیں کہ غریب میرے در پہ کیوں آیا ہے، پھر اس کا وہ رخ جو غریب کی طرف پھرا تھا، پھر اس کی پشت جو غریب کی طرف. تکوی بہا، ہم اسی سونے سے پھر استری بنا کے استری کریں گے. تکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. ھذا ما کنزتم، یہ استری تم نے بنوائی ہے آرڈر دے کر. فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو جو تم جمع کر کے خزانہ رکھتے تھے، یہ ہم نہیں، یہ تم بنوا کے لائے ہو. تھوڑا ہوتا تو چھوٹی استری ہوتی، یہ تو پورا استرا ہے. کس وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے. اسباب، انہی میں ہماری جنت ہے، انہی میں ہماری جہنم ہے، اسی سے خریدتے ہم، انہی کے ذریعے. شیطان نے، اب اللہ پاک کے وعدے سارے سامنے آ جائیں، یہ زندگی کا فائنل فیز نہیں ہے، یہ انٹرول سے پہلے والا فیز ہے. پھر انٹرول آئے گا جسے ہم برزخ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر کہانی مکمل ہوگی، یہ سٹوری پوری ہوگی، ویلن کو سزا ملے گی، ہیرو کو بلا کے سب کائنات خان کے سامنے انعام دیا جائے گا. نیک نہ سمجھیں کہ دنیا میں اگر انہیں کھانے کو روٹی میسر نہیں تو نیکی ضائع ہو گئی ہے. نیکی کا نتیجہ ملنے والی یہ جگہ نہیں ہے، وہ کوئی اور جگہ ہے، وہاں ملے گا. تو اگر اللہ کے وعدوں پر اعتبار ہے کہ اس مرنے کے بعد، بھائی موت پر تو سب کو یقین ہے، سارا مسئلہ تو یہ نا کہ پھر اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. اگر اللہ کے وعدے پر اعتبار ہے تو پھر نیکی کا یہاں یہ مت کہا کریں نیکی ضائع گئی، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ. یہ مت کہا کرو کہ ضائع ہو گئی ہے. اے بیٹا تو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے، چھوٹی سی نیکی ہو، پھر وہ سامنے نہ پڑی ہو کہ ایزی اٹھا لے اس کو. کہا وہ کسی چٹان کے اندر ٹھوسی ہوئی ہو، پھنسی ہوئی ہو. آپ اگر چیز اکٹھی کرو، کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یار کون زور لگا اس کو، رہنے دو، دوسرے کر لیتے ہیں. کہا نہیں بھائی ہے کتنی، رائی کے دانے کے برابر. کہا نہیں، فتکن فی صخرہ، وہ کسی چٹان میں پیسٹ ہو گئی ہے. او فی الارض او فی السماوات، زمین میں ہے یا آسمان میں ہے. یأت بہ اللہ، تو یقین رکھ وہ اللہ اس کو لے کر آئے گا، کبھی ضائع نہیں ہوگی. تم کہتے ہو ضائع ہو گئی، نہیں ضائع ہوگی. یأت بہ اللہ. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ.
تم جو بھی اپنی جانوں کے لیے آگے بیچتے ہو تسلی رکھو، اللہ کے یہاں تم اس کو پاؤ گے۔ اللہ کہے گا دیکھ لے نیکیوں میں سے کوئی نیکی رہ گئی ہے جو تو نے کی اور ان میں نہ لکھی ہو۔ تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا۔ حضور نے فرمایا کوئی بندہ اتنے خلوص سے نیکی کرتا ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہوتی ہے، اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اللہ اس کو پالتا ہے اور قیامت کے دن وہ اس کو احد پہاڑ کے برابر دیکھے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدقہ دیتی تھی تو اس کو عطر لگایا کرتی تھی، تو کسی نے کہا کہ اماں آپ جب بھی کسی کو کچھ دیتی ہیں تو اس کو عطر لگاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جب دینے والا کسی کو دیتا ہے تو اس کے ہاتھ پر پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ پر پڑتا ہے، اس لیے اس کو خوشبو لگاتی۔ تو یہ مادہ اصلی امتحان ہے ہمارا۔ غریب اس کی بنیاد پر رب سے ایمان، اس کے رب کے وعدے اس کے ساتھ ہیں، جب رب سے ملاقات ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا، پھر کہہ سکتا کہ نیکی ضائع گئی۔ اور جو امیر ہے اس کا امتحان ہے، یا تو عارضی کھا لے۔ اب دیکھیں نا کسان کو اگر 2 بوری دی ہے بونے کے لیے کہ اس سے کماؤ، وہ کھا جاتا ہے، اس وقت تو بڑا مزہ آئے گا اسے، لیکن اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ یہ جو آپ کو ملا ہے یا تو اسے کھا کے ختم کر دیں یا پھر اس کو آگے بھیج، اس کو بوئیں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ ایک صاحب تھے، وہ بیٹا ان کے لیے کوئی چیز لے گا، انگور، تو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں آپ کو پتا ہے کہ خاص کر کے عصر کے بعد تو بڑا ہی دل کرتا ہے ہر چیز پر، جس چیز کے پاس سے گزر بندہ کہتا ہے بس ذرا کھلنے دے روزہ۔ انگور رکھے ہوئے بیٹا لے کر آیا ہے، تو کہنے لگے بیٹا یہ فلاں کے گھر دے۔ دیکھا کہ غریب گھر، کوئی بہن تھی ان کی اکاؤنٹ، اس کو اس کے گھر دے۔ کہا ابا میں آپ کے لیے شوق سے لے کر۔ اس نے کہا بیٹا یہ یہاں سے نیچے چلے جائیں گے نا تو یہ گند بن جائیں گے، ابھی ان سے کمایا جا سکتا ہے، یہ کسی مجھے پسند ہے، تمہیں پتہ ہے مجھے پسند ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ بس یہ اتنا فاصلہ رہ گیا ان کے گند بننے میں، انہیں جنت میں بھیج دو۔ جا کے پھوپھو کے گھر دیا بیٹا، افطاری کے لیے اس کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ سوچ یہ بتاتی ہے کہ توکل مادے پر نہیں ہے۔ آگے چلی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور وہ جو عبد من عبادنا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ جس کی بنیاد پر ہم نے بڑی کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک انسانیت کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ بظاہر نقصان والے جو واقعات ہوتے ہیں ان کے پیچھے انسان کا بہت بڑا بھلا اللہ کو مطلوب ہوتا ہے۔ پہلا واقعہ وہ جو ہی بیٹھے باہر جانا تھا تو وہ جو صاحب ان کے ساتھ تھے انہوں نے پھٹا توڑ دیے۔ اب ظاہر ہے جہاز بھرا ہوا ہے تو کوئی کلہاڑے سے تو نہیں توڑا ہوگا نا، انہوں نے کوئی اشارہ کیا اس کو، اور اسباب جو تھے وہ اللہ پاک نے اس بندے کے تابع کیے ہوتے، حادثے اس طرح نہیں ہوتے۔ اس نے اشارہ کیا ہوگا وہ ٹوٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ان صاحب نے یہ کام کیا، تو انہوں نے کہا کہ اخرقت آل تغرق آلہ، سرکار بندے ڈبونے نے غرق کرنا چاہتے ہیں آپ کشتی والوں، لقد جئت شیئا امرا، کوئی چنگا کام نہیں کیا آپ۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قضاء و قدر کے نمائندے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیاوی شریعت لاگو کر رہے تھے، وہ خدائی نظام چل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی ہو گئی، لا تؤاخذنی بما نسیت، اور میں بھول گیا تھا یار، تو زیادہ گرفت نہیں کر بس۔ فانطلق، آگے چلے۔ اب بچے کھیل رہے تھے، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، لڑکا دیکھا اس کو قتل کر دی۔ کون بندے مارتا ہے؟ فرشتے ہی مارتے ہیں۔ اس نے قتل کر دیا، بھیجے اس لیے گیا تھا کہ فلاں کو مارنا ہے۔ وہ بچہ کھیلتے کھیلتے چکرا کے گرا، مر گیا۔ دیکھتے نہیں آپ فٹ بالر ایسے کر کے گرا مر گیا۔ مارنے والا آتا ہے لے جاتا ہے۔ یہ روحیں ایسے نہیں کوئی بکھیری گئیں، یہ ایشو ہوتی ہیں اور پھر جب واپس جاتی ہیں تو ریکارڈ کروائی جائے، یہ فلاں سن میں گئی تھی اور یہ اب واپس
اس کو رجسٹر کروایا جاتا ہے، یہ آ گئی ہے واپس، ہینڈ اوور ٹیک اوور ہوتا ہے۔ علیین میں ہوتا ہے ایمان والوں کا جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اور سجین میں یعنی قیدیوں میں دوسروں کا ہوتا ہے، وہ بھی رجسٹر ہے، وہ بھی رجسٹر ہے۔ اب انہوں نے کہا، انہوں نے دیکھا کہ اس نے مارا ہے، بھائی دیکھنے تھوڑی سی بندہ اگر عقل استعمال کرے تو اگر انہوں نے بچہ مارا ہے تو وہ جن بچوں میں کھیل رہا تھا وہ بچے دوڑ کے جاتے کہتے کہ ایک انکل نے مار دیا ہے اس کو، تو انکل کے پاس مرسیڈیز تو ہے نہیں تھی کہ وہ بھاگ جاتے، پیدل ہی چل رہے تھے نا، تو بندے سارے اکٹھے ہو جاتے اور پھر اگلا کام شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا مطلب کسی نے نہیں دیکھا کہ کس نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی انہوں نے کیا۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک معصوم جان کو مار دیا، اس نے کوئی قتل نہیں کیا ہوا تھا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکے، اس لیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ کی ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے، اور یہ بندے مارنا میری ڈیوٹی ہے، یہ میں نے کرنی ہے، تو آپ مجھے روکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا چل گیا بھائی میں زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، ٹھیک ہے قد بلغت من لدني عذرا، آپ میرے معاملے میں عذر پورا کر چکے، اب اگر میں نے ٹوکا نہ تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ ایک بستی میں گئے، بستی والوں نے کوئی ان کی دعوت نہیں کی، حالانکہ وہاں شادی ہو رہی تھی، اور وہ انہوں نے ان کو پوچھا بھی نہیں، مسافر ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کہا کوئی ہوٹل تو نہیں تھے نا بستی میں، اسی لیے کہا کہ اب جو ابن السبیل ہے وہ اپنے علاقے میں بڑا سردار ہو، فن خان ہو، پھر بھی اس وقت اس زمانے میں یہ نوٹ نہیں تھے، یہ چیک نہیں تھے، یہ کریڈٹ کارڈ نہیں تھے، اگر وہ بستی میں تڑپ کے مر جاتا پیسے تو اس کے پیچھے پڑے ہوں گے نا، اونٹ پیچھے ہوں گے، بکریاں پیچھے ہوں گی، زمینیں پیچھے ہوں گے، غلام پیچھے ہوں گے، تو آپ اس کو ابن السبیل کو زکوٰۃ بھی دے کھلا سکتے ہیں، اس میں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خیر انہوں نے استطعما، منہ چڑھ کے مانگا، حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا خود کے کھائیں، نہیں، پھر انہوں نے منہ چڑھ کے مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، کوئی نہیں چھٹی کرو۔ وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی، فاقامہ، انہوں نے اس کو قائم کر دیا، رہی وہ گرنے والی، لیکن انہوں نے اس کو آرڈر دے دیا کہ بھائی گرنا نہیں، اب وہ ٹیڑھی رہے لیکن گرے گی نہیں، طے ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سرکار کم از کم یہ پیسے تو لے لیتے نا، یہی دے کے پیسے ان سے روٹی کھا لیتے کہ یار مفت تو نہیں دی تم نے، یہ لو پیسے۔ اور ان کا لو جی ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان پوائنٹ آف ڈپارچر ہے، اللہ حافظ۔ لیکن میں آپ کو جانے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ جہاز غریبوں کا تھا، وکان وراءہم مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا، کنارے پہ بادشاہ کھڑا تھا جو ہر بہترین جہاز غصب کر رہا تھا، جیسے ہمارے یہاں الیکشن میں پکڑ دیا حکومت، ویگنیں پکڑ لی، ٹرک پکڑ لی، ٹریلر پکڑ کے سڑکیں بلاک کر دی، ان غریبوں کے اندر سارا کچھ خراب ہو جاتا، وہ بادشاہ بھی اسی قسم کا تھا، غصب کر رہا تھا۔ کہا میں نے پھٹا توڑ کے پورا جہاز بچا لیا اس غریب کا، وہ پھٹا ٹھیک کر لے گا، اپنی کشتی چلائے گا، وہ یہ تو پوری کشتی جا رہی تھی، کہاں سے بھیجا اللہ پاک نے بندہ اس کے لیے کہ پھٹا توڑ اس کا بچ جائے اس بادشاہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کو مستقبل کا پتہ ہے، لہٰذا وہ جو بھی ہمارے چھوٹے موٹے نقصانات ہوتے ہیں وہ بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب بندے کا یقین یہ ہو جائے کہ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، اس نقصان کے پیچھے کوئی اور بڑی حکمت ہوگی، پھر ایمان نہیں ڈولتا، ورنہ گلے ہی پلتے رہتے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ جو بچہ تھا اس کے ماں باپ دونوں ہی مومن تھے، تو مومنوں کو بچے مار دینے۔ اللہ کو پہلے پتا نہیں تھا کہ یہ بچہ کیسا ہوگا، پیدا کرنے کے بعد فرشتے کو بھیجا کہ اس کے مار کے آؤ، وہ غلطی سے ایشو ہو گیا ہے، میں نے ان کو دینا نیک بندہ تھا تو وہ دوسرا چلا گیا بچہ، ان کے نام الاٹ ہو گیا، کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہے۔ نہیں، اس بچے نے مرنا تھا، انہوں نے صبر کرنا تھا، اس صبر کے نتیجے میں اس لیول پہ پہنچنا تھا، یہاں وہ بچہ الاٹ ہونا تھا۔
جب گریڈ بڑھتا ہے آپ کا، پھر گاڑی بھی بدلی ہوتی ہے، پھر وہ فلیٹ بھی بڑا ملتا ہے، 3 بیڈ روم والا مل جاتا ہے، وہ ساری چیزیں صبر کے ذریعے. آپ دیکھیں انبیاء یہ ایسی چیز ہے کہ عبادات سے نہیں ملتی، ورنہ نبیوں سے اچھی عبادت کون کر سکتا؟ جو صبر سے ملتا ہے وہ اللہ نے نبیوں کو بھی آزما کر صبر کے اس پوائنٹ پہ پہنچا کر پھر ان کو دیا. تو فرمایا وہ بچہ اس لیے کیا ہم نے کہ وہ مرے گا، یہ صبر کریں گے تو ان کا درجہ بلند ہوگا. اس درجے پہ وہ بچہ ہے جو ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. یہ چھوٹا اس لیے بھیجا تھا. وہ جیسے وہ کھیلنے والے نہیں ایسے کر کے کھیلتے، ایک کو مارتے وہ دوسرے کو جا کے لگتا بلیڈ اور پھر وہ کرتا ہے. اس طرح دنیا کا نظام چلتا ہے. بظاہر ایک چھوٹا سا، آپ اس پہ صبر کریں. دیکھنا بچہ تو مر گیا نا، اب کیا کر سکتے، اس کو واپس تو لا نہیں سکتے. اللہ پہ مقدمہ بھی نہیں کر سکتے 302 کا. کیا کر سکتے؟ گلا کیا کر سکتا ہے؟ رب کو ناراض کر سکتا ہے. آپ صبر کریں گے، اللہ کی رضا کے کوئی نہیں، اللہ پاک کی مرضی، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے دیا، اللہ کی چیز ہے، میرا کیا. یہ چند جملے ہوتے ہیں جو بندے کو زمین سے 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں. چند اللہ پاک الرٹ کر دیتا فرشتوں کو، دیکھو اب میں مارنے لگا ہوں اس کا بچہ، اس کے جگر کے ٹکڑے پہ میں ہاتھ ڈالنے لگا ہوں. اب دیکھو کرتا کیا ہے. حدیث بخاری شریف. پھر جب وہ بچہ مرتا ہے اس کا باپ صبر اور شکر کا اظہار کرتا ہے. پھر اللہ فرشتوں سے پھر سناؤ، پوچھتے تھے نا کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا تھا، اسے پتا ہے ہمارا رب ہے، یہ اس کی رضا ہے، اس کی مرضی سے ہوا ہے، وہ اس کے پیچھے اصلی فاعل. ان کا اللہ اس نے تمہارے لیے، اللہ آپ کے لیے اس نے یہ کلمات کہے. اللہ پاک فرماتا ہے تم پھر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو فلاں درجہ عطا کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.